اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یونس کا 10واں رکوع پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور ہم نے عطا فرما دیا بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانہ اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق بخشا، بس انہوں نے اختلاف کیا حتیٰ کہ ان کے پاس حقیقت کا علم آ گیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے دن روز قیامت جن باتیں میں وہ جھگڑا کیا کرتے تھے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی طرف سے تو اپنی قوم کو نجات دلا کر لے گئے، فرعون بھی ڈوب گیا اور وہ بھی ایمان لے آیا اینڈ پہ۔ کمال کی بات یہ ہے، لیکن جس قوم کے لیے سارا ہو رہا تھا وہ ایمان نہیں لائی۔ یہ ایسے کوئی کمال بدتینت لوگ ہیں، یہ جن کے پیچھے یہ سارا کھڑاگ لکھا ہوا ہے کہ جی وہ اب یہ ان کی اپنی کتابوں میں بالکل ایسا ہی لکھا ہوا ہے، کم و بیش ایسا ہی ہے، اور یہ نافرمان ہو گئے۔ اور نافرمانی کا بھی ایمان ان کی اپنی کتابوں میں ایسے ہی ذکر ہے کہ نافرمان بھی اسی طرح بار بار ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے نافرمان، پھر ہارون علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یا حضرت یوشع کے ہوتے ہوئے نافرمان، یعنی انبیاء موجود ہیں اور نافرمان ہوتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بے ہدایتی کا عذاب نازل کیا، جو پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا کہ ہم نے ایسا ایک طریقہ کار رکھا ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد تو بس پھر ہم ان کے اوپر یہی سونے چاندی کے ڈھیر اور مال اسباب کی کثرت نازل کرتے ہیں کہ یہ اسی کے اندر پھنسے رہیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ جیسے آپ نے پیچھے ایک دعا سنی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا میں قبول کر رہا ہوں، بس اے ربی اپنے وقت نبی کو کہا کہ اب تم اپنی قوم کو یہ بتا دینا کہ اب اگر یہ نافرمانوں میں سے ہوئے تو ان کا انجام برابر ہی ہوگا، ایسا ہی کہ ان کے اوپر کھلا ڈلا عذاب تو ہم نہیں بھیجیں گے اب، لیکن ان کے اوپر بے ہدایتی کا عذاب ضرور آئے گا۔ یہ اپنے کرتوتوں کو بڑا ہی سجا بنا کر سنوار کر، شیطان بھی سنوارے گا، قرآن شریف میں جیسے لکھتے ہیں شیطان ان کے لیے سنوار بنا کر یہ ان کے اعمال پیش کرتا ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور عذاب کی بدترین قسم یہی کہ آپ کے اوپر ہدایت اثر ہی نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا تو میں قیامت کے دن فیصلہ کروں گا ان جھگڑوں کا جو یہ کرتے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے اس بات میں جو کچھ ہم نازل کر رہے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی، جو قرآن شریف کی آیات نازل ہو رہی ہیں، پرانے لوگوں کے قصے ان کو بتائے جا رہے ہیں، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پچھلے لوگوں کی کتابیں اٹھا کر پڑھو، ان کے معاملات جانچو اور ان کا انجام دیکھو۔ بے شک تیرے رب کے پاس سے حق آ چکا ہے، تو ہرگز نہ ہو جاؤ شک کرنے والوں میں سے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہرگز نہ ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک وہ لوگ ثابت ہو چکی ہے جن پر آپ کے رب کی بات، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ وہی بات ہے جو ابھی ہم دہرا رہے ہیں۔ وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، بے شک ان کے پاس کھلی نشانیاں تمام کی تمام آ جائیں، لیکن جب تک وہ عذاب کو نہیں دیکھ لیں گے دردناک کو، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے بڑا سخت۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تو نفع دیتا انہیں ان کا ایمان، کسی سے ایسا نہ ہو سکا بجز قوم یونس کے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے متعلق جو مشہور بات ہے قرآن شریف سے بھی جو بالکل ثابت ہو گئی ہے کہ ان کی قوم نافرمان تھی، یونس علیہ السلام نے ان کو بہت عرصہ تبلیغ کی اور یہ نافرمان ہی رہے، اور آخر اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ اب عذاب قریب ہے اور اب عذاب آنے ہی والا ہے۔ یونس علیہ السلام نے یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھا دی کہ اب تم پہ عذاب ثابت ہو چکا ہے اور اب اسے ٹالنے والا کوئی نہیں۔ قوم کے لوگ اس بات سے ڈر گئے
کہ عذاب آنے ہی والا ہے، اور وہ سجدہ ریز ہو گئے اور انہوں نے توبہ استغفار شروع کر دی، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عذاب ٹال دیا۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ یونس علیہ السلام اس بات سے پریشان پشیمان ہو گئے، خائف ہو گئے کہ جی اب میری قوم تو مجھ پہ یقین نہیں کرے گی، میں نے کہا تھا عذاب آئے گا اور عذاب آیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا اس معاملے کو۔ تو لوگ کہیں گے کہ تم نے تو ایسے ہی ہمیں ہلکان کیا، عذاب تو آنا نہیں تھا۔ وہ معاملہ آگے پڑھیں گے، لیکن قوم کے اوپر سے کم از کم اتنا ہوا کہ دنیاوی زندگی میں ان سے وہ عذاب ٹال دیا گیا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دور کر دیا ان سے ان کی رسوائی کا عذاب دنیاوی زندگی میں، اور ہم نے انہیں کچھ عرصہ لطف اندوز ہونے دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتا تو تمام کے تمام ہی دنیا میں ایمان والے ہوتے، ایمان والے ہوتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ مجبور کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں؟ اب یہ اگر ایسا ایک لاجک کی بات ہے، یہ کوئی سوال میں سن بھی رہا تھا کوئی نیٹ پہ نا، کبھی کسی نے، کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں غیر مسلم بھی، کہ اگر ایسا ہی ہے، اسلام ہی سچا دین اور اللہ تعالیٰ ہے جی ہر چیز کل کا مالک ہے، تو نافرمانی ہونے ہی نہ دیتا اور سارے ایمان والے ہی ہوتے، کسی کی جرت ہی نہ ہوتی کہ وہ نافرمان ہو۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کھلی آپشنز دیتا ہے، کھلی آپشنز۔ میں نے یہ پہلے بھی بات عرض کی ہے، میں نے کیا عرض کرنی ہے، میں کون سی چیز ہوں، میں کیا چیز ہوں۔ قرآن شریف سے یہ بات بالکل کئی آیات سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے کسی کے ایمان سے اور کسی کے شرک سے، یہ دونوں سے بے نیاز، یہ جنت اور دوزخ سے بے نیاز، یہ اچھے اور برے سے بے نیاز ہے۔ یہ جو معبود ہوتا ہے، معبود برحق الہ جو ہوتا ہے، یہ اس کی صفات میں، اس کی برگزیدگی میں، اس کی بزرگی کی یہ خواص ہے، یہ اس کو اچھے برے کا کوئی لینا دینا اس سے زیادہ اپنی ذات سے کچھ نہیں ہے۔ انسانوں سے متعلق اچھا اور برا ہوتا ہے، انسانوں کا آپس گناہ ثواب ہوتا ہے، نفع نقصان ہوتا ہے، نیکی بدی ہوتی ہے، جنت دوزخ ہے، انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے، تمام مخلوق کے لیے جیسے اس کو چاہو۔ معبود کے یہ معاملے نہیں ہوتے، معبود کے یہ جھگڑے نہیں ہوتے، الہ کے یہ جھگڑے نہیں ہوتے۔ وہ یہ چیلنج کرتا ہے کہ تم میرے خلاف شرک کتنا کر لو، کتنا شرک کر لو گے، کہاں تک بہک کر بھٹک کر جا سکتے ہو، میری قدرتوں سے وسعتوں سے کہاں تک نکل کر تم جا سکتے ہو۔ میں تمہیں کھلا چیلنج دیتا ہوں، میری کائناتوں سے نکل کر دکھا دو۔ اور یہ تو اب بہت ہی کھل گئی بات، بہت ہی کھل گئی۔ ابھی تو سائنس کی ریسرچ بتا چکی ہے کہ جی ناممکن ہے کہ ہم ایون گنتی ہی کر سکیں، جتنی بڑی کائناتیں ہیں اور جتنا یہ پھیلا ہوا ہے، یہ تو بالکل جتنا ہم دیکھ چکے ہیں یہ بھی کچھ پوائنٹ ہی ہے، باقی 99.9% تو کچھ اور اتنا زیادہ باقی ہے جو ہم دیکھ سکیں گے ہی نہیں۔ ہماری وسعت نگاہ اور یہ دوربینیں اور یہ ایجادات ہیں ہی نہیں ایسی، کیونکہ بے حساب ستارے، بے حساب سیارے ایسے ہیں جو موجود ہیں نزدیک ہی لیکن اندھیرے میں، ان تک سورج کی روشنی نہیں جا رہی، وہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے جب تک لائٹ ریفلیکٹ نہ کرے دیکھیں۔ اب اس کے لیے انہوں نے انفرا ریڈ لائٹس نکالی، اور جب اس کو دیکھا تو وہ بے حساب اتنے ذرات کائنات میں چمکتے نظر آتے ہیں جو کہ زمین سے کئی ہزار کئی لاکھ گنا بڑے ہیں کہ آپ اس کی گنتی نہیں کر سکتے۔ ایون ملکی وے کے اندر بہت چھوٹا سا ملکی وے ہے، یعنی کائنات کے حساب، ورنہ تو ملکی وے ہی لاکھوں کروڑوں سال کی ایک مسافت ہے، لاکھوں نوری سال کی ہے جی مسافت پہ ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس کا ایک سرے سے دوسرے پہ آپ ٹریول کر سکتے ہی پاسبل نہیں ہے، انسان اس کیپیبلٹی کا نہیں۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ انسان میں جو لمٹس پیدا کر دی گئی ہیں بہت محدود ہے، اور وہ اسی الٹ پھیر میں اچھے اور برے میں اور دوسرے تیسرے میں، یعنی میں ایون دیکھ رہا تھا ہمارے ڈرامے دیکھے، فلمیں ڈرامے پاکستانی انڈین، آج تک ساتھ میں ہوتے جھگڑے نہیں ہوتے سالے، 2 ٹکے کی بکواس، محبتیں ہی نہیں ختم ہو رہی، لو اسٹوریاں، لڑکے لڑکی کی محبتیں ہی نہیں ختم ہو رہی، عجیب بکواس ہے۔ اور پھر محبت ہو گئی تو جھگڑے بھی ہو رہے ہیں ساتھ میں، ابھی لڑے چلے جا رہے ہیں کتوں کی طرح، یعنی اس سے یہ قوم نکلی نہیں۔ یہ کیا وسعتوں کو ڈھونڈیں گے، یہ کیا ریسرچ کریں گے، تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، غور کریں گے، سوچیں گے۔ یہاں بڑا بگاڑا گیا ریسرچ کی، اس میڈیم کو، ریسرچ کے میڈیم کو بہت
بگاڑ پیدا ہوا. اس کے اندر بگڑی ہوئی شکل صوفیزم، بگڑی ہوئی شکل کہا ہے میں نے، اصلی صوفیزم بگڑی ہوئی شکل درباروں کی پیش کی گئی. اور یہاں انڈیا میں آپ دیکھیں تو یہ پنڈت پروہت بھی بگڑی ہوئی شکل کے، بس کپڑے اتار دیے انہوں نے، بھوت مل لیا، ہے جی، راکھ مل لی منہ پر، گند بلا کھا لیا، غلاظت کھا لی، اور بال جٹا دھاری ہو گئے. یہاں پہ بھی ملنگوں نے یہ کیا کہ جی یہ صوفیزم ہے اور بس چھوڑ دو، کیونکہ ہماری سمجھ سے یہ بات ہے ہی باہر ہے. ریسرچ کرنا تو دور کی بات ہے، عام نارمل ایکٹیویٹیز ڈیلی روٹین کی وہ بھی چھوڑ دی. تدبر کیا کرتے، تفکر کیا کرتے، غور کیا کرتے، ریسرچ کیا کرتے، بھلا کیا کرتے، اللہ تعالیٰ کی کائناتوں کو کیا سمجھتے، اور تو بنیادی طور پہ کہیں کسی کونے میں سر نیچا کر کے بیٹھ گئے، بالکل کھولتے رہ گئے، کچھ بھی نہیں سیکھا نہ. بگاڑ پیدا ہو گیا. انسان نے جب یہ سمجھ لیا کہ ہم بیگار بوگس ہیں تو اس نے ہیلپ لیس ہونے کے لیے یہ طریقہ اپنا لیا. بنگانے خدا کا یہ طریقہ نہیں رہا. اس میں تحقیق ہوتی ہے، اس میں ریسرچ ہوتا ہے، اس میں سیکھا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا جتنا آپ کائناتوں کا مطالعہ کریں گے، جتنا علوم کا، فزکس ہے، بایو ہے، آپ پودے کی ساخت اور بیج کی ساخت اور زمین کے نیچے کیا ہے اور بیکٹیریا کیا ہے اور وائرس کیا ہے اور اس کے اندر کیا ہے اور ایٹم کیا ہے اور ایٹم کے اندر کیا ہے، جتنا آپ ریسرچ کرتے ہیں اتنا آپ کا ایمان پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے کہ یہ انتہائی گہری سائنس اور انتہائی طاقتور کا کام ہے، انتہائی طاقتور کا. میں اور آپ اپنی زندگی میں کبھی ایٹم دیکھیں گے اکیلا؟ یعنی جو پتہ نہیں کب سے کتنے 100 سال سے تو اوپر کی بات ہو، ایٹم ایجاد دریافت ہو گیا، دیکھ لیا لوگوں نے، دیکھنے والوں نے. ہم اس دور میں رہنے کے باوجود، اچھے خاصے سورسز کے باوجود، میرا نہیں خیال کہ ہم ایٹم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. اور اگر ایٹم دیکھیں گے تو ہم نیوٹران پروٹان کے اندر جا کے جو اسٹرنگز دیکھ لیے گئے ہیں کہ اس کے اندر بھی کچھ ہے، یہ بھی اکیلا، یہ بھی بہت بڑا ہے اور اس کے اندر بھی بہت، ہم وہاں تک تو نہیں پہنچیں گے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حق سچ ہے، بالکل پروون فیکٹ ہے سائنس کا، لیکن ہم نہیں دیکھیں گے. تو کیا اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے نہیں دیکھا یا ہماری ریسرچ میں نالائقی ہے یا ہم اس طرف جائے ہی نہیں ہے، ہم سوائے روٹی اور کپڑا اور پیسہ اور سیاست اس سے بھی بدماشی سے نہیں ہے، یہ تو ہماری کا بیڑا غرق ہے، تباہی. بہرحال ہم نکلیں گے بھی نہیں، ہم وہ چیزیں ہی نہیں ہیں، ہمارا وہ خبیر ہی نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھیں، بڑھنا موڈ ہی نہیں. میں یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم تم سب کو ایمان والا کر دیتے، سب کو ایمان والا ہی کر دیتے، تو کمپیریزن کس چیز کا تھا؟ یہ تم آپس میں ایمانیات پہ لڑتے. پھر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے نا کہ ہم اسلامی مملکت قائم کریں گے، کر لی بھائی آپ نے. اب کتے کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں مسلمان کہ نہیں لڑ رہے؟ وہ پچھی سی حرکتیں، یعنی فروعی مسائل میں. میں صبح بھی ہو رہا تھا کہ جی آپ آدھا تو نیٹ بھرا پڑا ہے کہ جی رفع اذان کرنا ہے یا نہیں، ہاتھ ایسے ایسے اٹھانے یا نہیں، نیت کا عمل. ان کی نیتیں آج تک ٹھیک نہیں ہوئی. وہ تو نیتیں ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی، بدنیت لوگ ہیں. نیت ہاتھ باندھنے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی نہیں. اب یہ کوئی اسلامی مسئلہ ہے یا کوئی کفر اسلام کا مسئلہ ہے؟ جب ہے نہیں تو ڈسکس کیوں کر رہے ہو؟ اس پہ تقریریں کیوں ہو رہی؟ کیوں سن رہے لوگ؟ مجمع لگا ہوا اور کہہ رہے ہیں کہ جی باجی دلیل نے ٹھوک دیا جی دوسرے کو، اس نے ثابت کر دیا. دھیرے میں گھٹیا لوگ. تو ایمان لانے والوں کو سالوں کو بیچاروں کو کیا، سارے ایمان لے آتے، وہ تو اسی بات پہ لڑ رہے ہوتے کہ میرے پاس اصلی قرآن ہے، میرے پاس اصلی حدیث ہے، آپس میں لڑے چلے جاتے. تو ضرورت نہیں تھی. یہ مقابلے کا میدان ہے. اللہ تعالیٰ اوپن آپشن، کھلا مائنڈ دے دیتا ہے آپ کو کہ جی کرو تحقیق، تدبر کرو، تفکر کرو، غور کرو، دیکھو، گھومو پھرو، جو تمہیں سمجھ آتی ہے، جتنا تمہاری ہم نے سمجھ رکھی ہے، اگر تم وہاں تک پہنچ گئے تو مقابلے قبول ہو. میں آپ کو حق سچ بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں. آپ کہیں گے نہیں جی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا وہ جہنم میں جائے گا، تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. آپ مسلمانوں والی بات کریں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ دوسرے کہہ رہے ہیں ہر ہر مہادیو کہو گے تو کر رہے ہوں گے اپنے عقیدے، آپ پہنچ گئے ہوں گے اس نتیجے پر. لیکن جب آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملات کچھ اور ہیں. آپ کو جو بنایا گیا ہے، آپ کو اس منزل تک پہنچنا ہے، آپ کو اپنا اندر ڈھونڈنا ہے. وہاں تک پہنچ گئے سارے معاملے ٹھیک ہیں. آپ وہاں تک نہ پہنچے تو آپ کے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے، اختلاف اور شک شبہ نہیں ختم ہوگا، ہدایت تک نہیں پہنچیں گے آپ. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، کبھی اس میں علیحدہ سے بات کریں گے.
ابھی سبق بیچ میں رہ جائے گا. کوئی شخص ایسا نہیں. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ ويجعل الرزق على الذين لا يعقلون. کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ وہ ایمان لے آئے اللہ کے حکم کے بغیر. سنت الہی یہ ہے کہ وہ ڈالتا ہے لوگوں کے اوپر آلودگی، لیکن ان لوگوں پر جو عقل نہیں کرتے، جو سمجھ کی بات نہیں کرتے، ان کو آلودگی میں مبتلا کر دیتا ہے. ان کے اوپر ایمان لانے پر پابندی ہے، وہ ایمان نہیں لا سکتے. سنیں گے، عمل نہیں کریں گے، عقل نہیں کریں گے. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، یہ وہی بات ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کہو کہ دیکھیں تو صحیح آسمانوں میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے. آسمانوں میں، زمین میں کیا ہے، کائناتوں میں. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور فائدہ نہیں پہنچاتی آیتیں اور ڈرانے والے اس قوم کو جو ایمان ہی نہیں لانا چاہتی، ایمان لانا ہی نہیں چاہتی. تو اس کو ڈرانے والا کیا اس کا بگاڑ لے گا. اے قرآن شریف میں کیا لکھا ہے کہ گدھوں پہ کتابیں لا دی ہیں، تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ایسے ہی کہ اس نے بوجھ اٹھا رکھا ہے، بس اسے کیا پتا کس چیز کا بوجھ ہے، کیا علم ہے، معلومات کیا ہے، اس کو نہیں پتا. اس کے لیے ایک بوجھ ہی ہے، چاہے مٹی کا ڈھیر اٹھا لے اور چاہے کتابوں کا ڈھیر اٹھا لے. ایک بات، ایمان لانا نہیں چاہتے تو آپ کے لیے علم اور بے عقلی کی باتیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں. وَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، بس وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ان جیسے لوگوں کا، ان کے حالات، ان جیسے حالات پیدا ہو جائے جو پہلے سے گزر چکے ہیں. اس کو بند کرتے ہیں، ایسے حالات کا انتظار کریں. قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ اگر ایسا ہے تو انتظار کرو تم بھی اور میں بھی کرتا ہوں انتظار، کہ اصل معاملہ تمہارے اور ہمارے سامنے آ جائے. ہم نے تمہیں ہدایت کی بات سنا دی کہ تمہیں تدبر تفکر کرنا ہے، غور کرنا ہے، کانسنٹریٹ کرنا ہے آسمانوں میں اور زمین میں. کر لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو کرو انتظار. ہم بھی کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک، پھر ہمارا طریقہ کیا رہا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو تو نکال کر لے جاتے ہیں. حقا علینا ننجی المؤمنین، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، ہم نے اوپر لازم کر رکھا ہے اپنے کہ ہم ایمان والوں کو بچا کر نکال کر لے جاتے ہیں. پیچھے رہ جانے والے وہ لوگ ہیں جو ہٹے پھیڑے رہنا چاہتے ہیں، اپنے جہنموں میں خوش ہیں، اپنی دنیا میں خوش ہیں. وہ مال اور اسباب اور دولت اور سونے اور چاندی کے ڈھیر اور گاڑیوں کی چمک دمک وہ ساری ان کے لیے مل جائے گی. اور پیچھے رہ جانے والے ہوں گے اور آگے بڑھ جانے والے وہ ہوں گے جن کے کاندھے ہلکے ہوں گے. وہ کاندھے ہلکے ہوں گے تو جائے گا نا آگے. جس نے بوجھ گٹھڑ کے گٹھڑ ناز رکھے ہوں گے وہ کدھر آگے جائے گا اور کتنا آگے جائے گا. اس کے لیے آپ کو فارمولہ یہی کرنا پڑے گا کہ آپ منو ان اللہ تعالیٰ کے حضور خود کو سرنڈر کر کے اور تدبر تفکر کریں گے. اب ایک عام آدمی، میرے جیسا آدمی، بال بچے دار آدمی، چھوٹے موٹے روزگار کمانے والا آدمی، اب کسی ریسرچ لیبارٹری میں اس عمر میں جا کے کیا بیٹھے گا؟ بیٹھ جائے گا؟ کیسے بیٹھے گا؟ کیا کرے گا؟ کر نہیں سکتا. تو مجھے پوچھا بھی نہیں جائے گا بھائی جان، مجھ سے یہ سوال کیا نہیں جائے گا. نہ میرے اندر طاقت ہے، نہ مجھے وہ سورسز دیے گئے ہیں قدرت کی طرف سے. یہ تو لاکھوں کروڑوں ڈالر کی بات کر رہا ہوں نا میں. سائنٹیفک ریسرچ لیبارٹریز اور کاسموس میں دیکھنا، اور میرے تو اختیار سے باہر میں وہ ہوں نہیں، نہ میرے اندر اتنا اسباب ہے، میرے اسباب نہیں ہے ایسے. مجھے جو بتایا گیا ہے وہ میرے اپنی کائنات کے بارے میں. اتنا تدبر تفکر میں اپنے کرائیٹیریا میں کر سکتا ہوں. اللہ کے حضور وہی بہت کافی ہے. آپ کے ہر ریشے میں ایک کائنات بات ہے، ہر رنگ ریشے میں ہر چیز. میں ابھی کل ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا. اب اچھی یعنی یہ بڑا فائدہ ہو گیا کہ آپ ویڈیوز دیکھ کے بھی بہت کچھ جو آپ کبھی نہیں حسرت سے سوچتے تھے کہ ہم کبھی کریں، تو وہ ویڈیوز اویلیبل ہیں مختلف میڈیمز کے اوپر. پینسل کے سکے کے اوپر انہوں نے فوکس کیا اور اس کو انہینس کرنا شروع کیا، بڑا کرنا شروع کیا، میگنیفائی کرنا شروع کیا خودبین کے نیچے. اور وہ لیڈ کے اندر، سکے کے اندر جاتے جاتے باقاعدہ پوری جیسے آپ کاسموس دیکھتے ہیں، چاند ستارے ہوئے، اس طرح کچھ چیزیں چمکتی ہوئی نظر آنی شروع ہوئی، کچھ ڈارک جیسے ستارے اور سیارے ہوں، اور کچھ چیزیں اس میں موو کرتی نظر آنا شروع ہو گئی. یعنی وہ اس کے ایٹم تک پہنچ گئی، اس میں انرجی پیدا ہونی اور نظر آنی شروع ہوئی کہ کس طرح قائم ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ بند کر دو جائے گی لیٹر. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ آج کے دور میں کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں. اس میں کوئی انوکھی بات نہیں رہی.
اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. تدبر تفکر کچھ مشکل نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. پہلے قومیں جب یہ آلات نہیں تھے، اکوپمنٹس نہیں تھے، دوربینیں، خوردبینیں اور ریسرچز اور ٹیسٹ لیبز اور یہ کچھ بھی نہیں تھا، انسان اور گیجٹس نہیں تھے، ٹی وی اور میڈیم اور یہ کمیونیکیشن یہ نہیں تھی. وہ دور بہت اچھا تھا. اب انسان کے پاس تھا وقت، اور وہ تھا اپنے لیے. اب آپ کے پاس وقت ہے دوسروں کے لیے. آپ نے اپنے آپ کو کھپانا ہے کیونکہ آپ کو دوسروں کو کمائی کر کے دینی ہے. اپنی محنت دوسروں کو کما کر دینی ہے. آپ پیسہ کمائیں گے کیونکہ آپ نے بجلی کا بل دینا ہے. بجلی کا بل کیوں دینا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپلائنسز بجلی کے رکھ لیے ہیں. مشینیں بے حساب ہے گھر کے اندر، اور مشینیں بنانے والے کو آپ پال رہے ہیں. محنت آپ کر رہے ہیں، مشینوں کی خرید فروخت آپ نے کی، مشینیں ریپیئر آپ کر کے رکھتے ہیں اور اس کی بلنگ کر رہے ہیں. بجلی بنانے والے کو آپ کر رہے ہیں کسی اور کے لیے محنت. گیجٹس بنانے والوں کے لیے محنت کے لیے خود کو کھپا رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں. پہلے آپ اپنی ذات کے لیے محنت کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے. چھوٹی موٹی کھیتی کی، فصل اگائی، کھائی، ختم ہو گئی بات. باقی آپ ریسرچ کے لیے اپنے پاس بیٹھے ہیں، اپنی ذات میں. آپ کی میموریز بہت محدود تھیں، آپ کے چار چبیرے اتنی چیزیں ہی نہیں تھیں کہ آپ چینج کر رہے ہیں انوائرمنٹ. میں آپ کو مثال سناتا ہوں. اب جب اوراد وظائف کے مہینے آتے ہیں، جیسے شعبان اور رمضان میں ہم پڑھائی کے لیے بیٹھتے ہیں، زیادہ تر چلہ کشی شروع ہوتی ہے تاکہ رمضان شریف میں آپ آٹومیٹیکلی شب بیداری کریں پورا مہینہ. اس میں پابندیاں یہ ہوتی ہیں کہ ایک وقت ہو، ایک جگہ ہو، یکسوئی ہو، ارتکاز ہو. جگہ تبدیل نہیں کرنی آپ نے. 40 دن جہاں آپ نے بیٹھنا ہے سو بیٹھنا ہے، کم و بیش بیٹھے. 2 مہینے بیٹھتے ہیں شعبان رمضان میں، لیکن کم سے کم 40 دن تو آپ رکھیں اپنی لائف میں سے کہ آپ نے ایک جگہ ارتکاز کرنا ہے. کچھ اوراد ہے، کچھ دعائیں ہیں، کچھ قرآنی آیات ہیں جس کو آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں. ایک جگہ اور ایک وقت رکھا کس لیے جاتا ہے کہ آپ کی میموری میں بہت زیادہ چیزیں نہ آ جائیں. جہاں پڑھائی کی جاتی ہے نا، وہاں سے صفائی بھی نہیں کی جاتی کہ جھاڑو میں لگا رہے ہیں، جھاڑ پہنچ اور جھاڑ پٹک وہ چھیڑا نہیں جاتا. اس کو ایک جیسی ایک جہاں چیز پڑی رہنے دیں تاکہ آپ کے لیے نئی میموری کے مواقع پیدا ہوں. کوئی چیز ادھر رکھ دی نا، اٹھا کے ادھر رکھ دی، آپ کو ایک اور نئی میموری آٹومیٹکلی آپ کی آئی سائٹ نے دیکھ لی ہے اور وہ میمورائز کر رہا ہے، اس کو ریکال کر رہا ہے بار بار. اس نے اس کو اسٹور کرنا ہے. آنکھوں کا کیمرہ چیز ہی ایسی کہ جو چیز دیکھی ہے وہ ریکارڈ کرنا ہے اس نے مسٹ. آپ وہ چیزیں دیکھیں ہی نا جس سے آپ کی میموری ڈسبرس ہوتی ہے اور بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے. اب کائنات میں اتنی 36,000 چیزیں اس وقت آپ باہر نکل جائیں، رنگ برنگ، زرق برق. 1,00,000 ایک قسم کی دکان ہے، 1,00,000 ایک قسم کی مشین ہے، اور عجیب قسم کی کوئی. یعنی اتنی میموریز آپ کی ہیں، اتنی زیادہ کہ آپ بیٹھیں گے کب، اپنے وقت کو وقت کب دیں گے. آپ اگر آنکھیں بند کر کے ارتکاز کرنا بھی چاہیں، کانسنٹریٹ کرنا بھی چاہیں، تو آپ کو 36,000 چیزیں تو پکڑ لیں گی آپ کی سوچ میں جو آپ نے سارا دن دیکھی ہے. یہ بندگان خدا اسی لیے یکسو ہو کے کونوں میں بیٹھ جاتے تھے، جنگل باز ہو جاتے تھے کہ دنیا کی رونقوں میں بیٹھیں گے تو ارتکاز ہی نہیں ہوگا. دوسری معلومات ہی بہت بے حساب، سیکنڈری معلومات بہت آ جاتی ہیں. تو ان چیزوں سے بندہ پرہیز کرتا ہے. تو بہرحال آپ اپنے معاملات کو اگر ایک کونے میں یکسوئی کی طرف لے کر جاتے ہیں تو پھر تو آپ کی معلومات، آپ کی کانسنٹریشن، آپ کی توجہ اپنی ذات میں رہے گی. اپنی ذات میں رہے گی تو آپ کے اندر جو راز رموز ہیں وہ کھلتے ہیں، وہ پھیلتے ہیں. ورنہ پھر آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ بزرگوں کے قصے سناتے رہو. ہمارے دادا ایسے تھے اور دادا کے دادا ایسے تھے اور ہمارے صوفی بزرگ ایسے تھے اور بابے ایسے تھے، ابھی ہوتے. اور اس لیے پھر آپ اس میں کچی پکی باتیں کرتے ہیں. آج تک حضرت امام حسین اور یزید کا ہی معاملہ نہیں آپ سے طے سکا. کمال آدمی آپ ہیں جی، تو کمال آدمی ہے نا. کیا کیا گیا؟ ہندوؤں میں بھی ایسی چل رہی ہے جھگڑے کہ جناب علی رام ٹھیک تھے یا راون ٹھیک تھے، تو دونوں میں سے کون سا بہتر تھا، ویلیوز کے حساب سے کون زیادہ بہتر تھا. تو بہرحال کیا کہا جائے، ہمارے پاس سوال پھر یہی رہ جاتا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے یا بایولوجیکل سن نہیں تھے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے یا خود اللہ تھے؟ جی ہارون علیہ السلام. یعنی وہ سوال جن کا سوال ہی نہیں بنتا ہے، یہ سوال ہی نہیں ہے، بے تکے. تو ہم نے تو بہت ترقی کی ہے بہرحال ایسے سوال ڈھونڈنے میں جو سوال ہی نہیں تھے، اور اس کے جواب دینے والے پوری تفصیلی کتابیں لکھ رہے ہیں، اس کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں. ہوتا یہ اسی لیے ہے
کہ آپ کے پاس جن چیزوں کو اہمیت دینی تھی وہ تو حذف ہو گئی، جنہیں اہمیت نہیں دینی تھی وہ آپ کے سامنے پھیل پھیل کر گھوم گھوم کر آ رہی ہے۔ ہوتا اسی لیے کہ آپ اپنی میموری کو اسکویز کرنا ہی نہیں چاہتے، اپنی میموری کو آپ لمٹ کرنا ہی نہیں چاہتے، واپس آنا ہی نہیں چاہتے، اپنے اندر جانا ہی نہیں چاہتے، پھیلنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اپنے اندر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ میں تنہا ہو جاؤں گا، تنہا ہو جاؤں گا۔ آپ خود کو پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بہت بڑا ایک، میں آپ کو بتاؤں بچپن میں نے خواب دیکھا اس طرح کہ لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں میں میرے جیسا ایک آدمی، اس کی کیا شناخت ہوگی؟ ایک سوال پیدا ہوا بچپن میں، کیا شناخت ہے؟ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جی جمع غفیر، چلے جیسے قیامت کا دن سارے انسان اکٹھے ہو جائیں ایک بڑے میدان میں، ایک اتنا بڑا میدان ہو کہ سارے انسان زندہ ہوں اور اکٹھے ہوں، اور کان پر آواز سنائی نہ دے، اتنا شور ہو، آپ کی آئیڈینٹی وہاں کیا رہ جائے گی؟ کیا رہ جاتی ہے؟ آپ کی پروجیکشن وہاں کیا ہے؟ آپ خود کو ممتاز کیسے کریں گے؟ آپ ایک بہت بڑی اسکرین لگائیں گے، بہت بڑی ہے جی، بہت بڑا پلازما ٹی وی لگائیں گے، کوئی 1000 فٹ 1000 گز لمبا، اور اس میں آپ کی بہت بڑی تصویر لگا دی جائے تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں کہ جی یہ نوید صاحب ہے، یہ کمال آدمی ہے۔ وہ سفوکیشن ختم ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ ہاں میرے پاس تیری سب میں خود کو پروجیکٹ کر سکتا ہوں، میری کوئی شناخت ہو۔ یہ خود نمائی جو ہے انسان کے عیبوں میں سے ایک بڑا عیب ہے، میں پہچانا چاہوں، مجھے لوگ جانیں۔ اس کے چکر میں آپ الٹے سیدھے ایجادات اور الٹے سیدھے کام اور الٹی سیدھی بکواس باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یار یہ کوئی ممتاز قسم کی، نئی قسم کی، انوکھی سی بات ہے، نویکلی بات ہے، اس کو ذرا سنو۔ بنیادی طور پہ آپ ڈرے ہوئے انسان ہوتے ہیں، اور آپ یہ کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پہچانا جائے۔ پتہ نہیں کیوں پہچانا جانا چاہتے ہیں، حالانکہ کوئی تک نہیں ہے اس بات کی، کوئی وجہ نہیں ہے، بڑے بڑے آ کے گزر گئے، آپ تو اب کسی گنتی میں ہیں نہیں نا بھائی۔ شیاطین میں اور شیاطین کے پیروکاروں میں پیچھے اتنی بڑی لسٹ ہے، نافرمانوں کی اتنی بڑی لسٹ ہے۔ ہم نافرمان بھی ہونا چاہیے، آج سے شروع کریں نافرمانی، ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے۔ فرعون، حمان، شداد، یہ بہت بڑے نافرمان ہیں۔ ہم وہ نہیں، سوال ہی نہیں نا کہ ہم اتنی بےایمانیاں کر لیں گے، اتنے فراڈ، ہم تو تھوڑی دیر میں نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے، توبہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، ہے جی۔ میں کسی کے 5000 کھا کے وہ کمیٹی نکال لی، ہم تو ایسے ٹوٹے پنجے لوگ ہیں، ہم تو گناہ نہیں کر سکتے، ہم تو گناہ کے لائق نہیں ہوں۔ اور نیکیوں میں تو اتنی بڑی لمبی لسٹ ہے، انبیاء علیہ السلام ہیں اور ان کے پیروکار ہیں، اور صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان سے محبت کرنے والے اور ان پہ عمل کرنے والے آج کے دور میں دائیں بائیں بڑے بڑے نیکوکار، بڑے بڑے نام پڑے۔ ہم کیا نیکی کر لیں گے؟ کہاں تک نیکی کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے، بیکار۔ تو ہمیں کسی پروجیکشن کی طرف جانا نہیں چاہیے، کسی پبلسٹی کی طرف سوچنا نہیں چاہیے، ختم ہو گئی یہ بات، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ہم نے کیا نئی بات کرنی ہے اب، اور کیوں کرنی ہے نئی بات؟ آپ ایک بات کریں بس، لیکن نئی باتیں نکالتے ہیں، نئی چیزیں، تو اس سے پورے اب ہوتا ہی ہے انسان میں، اگر وہ نئی بات نہ کرے اور اس میں ایک جمود طاری ہو جائے، وہ ایک جگہ بیٹھا ہے، بس سر نیچا کیا ہوا بیٹھا ہے، مراقبے کر رہا ہے، آپ زیادہ عرصہ نہیں کر سکتے۔ انسان ایسا ہے ہی نہیں۔ اب جیسے ہم نے پچھلے کئی ہفتے میں ایک سوال دہرایا کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے، آپ اس کو سوچیں۔ آپ اس سوال کو سوچ کر تھک جائیں گے، اور بنیادی طور پہ آپ کو کوئی مقصد زندگی کا ملے گا ہی نہیں۔ آپ اس نتیجے پہ ایٹ دی اینڈ پہنچ جائیں گے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہے ہی نہیں اور ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اب یہی بڑی عجیب بکواس ہے، یہ ایک بڑی غلط سوچ ہے۔ آپ کہیں میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، یہ قرآن شریف کے بھی خلاف ہے کہ اللہ لائب اللہ، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بیکار بنایا، ہم نے تو اس کو بڑے سوچ سمجھ کے بنایا۔ اس میں انسان کو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بنانے اور اچیو کرنے کی ایک سیکھ دے دی جاتی ہے کہ تم چھوٹی سی اچیومنٹس کرو، اپنا حصہ لگاتے جاؤ، آگے آنے والوں کے لیے بہتری پیدا کرتے جاؤ، وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ یار کیا ہو گیا مسئلہ، اس کو بند ہی کر دو نا۔ اب آپ اگر خود کو مصروف کار نہیں رکھتے ہیں، مصروفیت نہیں ہے آپ کی زندگی میں، اگر کوئی مقصد حیات ہی نہیں ہے تو آپ مصروف کس بات کے ہوں گے؟ آپ
بڑے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، آپ کے اندر فطری جذبات پیدا کر دیے جاتے ہیں، بشری جبلتیں پیدا کر دی جاتی ہیں مرد اور عورت میں. آپ اس کو لمٹ میں رکھتے ہیں، اس گھوڑے کو مہار دے کے رکھتے ہیں، ورنہ یہ بڑا بے لگام گھوڑا ہے. فطری جذبات جو ہے انسان کے بے لگام گھوڑا ہے. اس کو عائلی زندگی میں، فیملی لاز میں آپ بندھن کے اندر لے کر آ جاتے ہیں، اور آپ کا ایک مقصد حیات ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور آپ اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ بال بچے ہو رہے ہیں، ان کی تعلیم ہے اور تربیت ہے، اور آپ گھر کی یوٹیلیٹیز دیکھ رہے ہیں اور فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور فیملی میں آپ سہولت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے چار چفیرے کچھ آرام اور سکون بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور کفیل ہیں اور محافظ ہیں، جب تک آپ قائم دائم ہیں محافظ ہیں، آپ باہر سے بیرونی خطروں اور حملوں سے خود کو، بچوں کو بچا رہے ہیں. آپ نہیں کریں تو آپ کر رہے کیا؟ کر رہے ہیں آپ ویلے ہیں. اور جب آپ ویلے ہیں تو آپ کے اندر خیر کم پیدا ہوگی، ڈسٹرکشن زیادہ پیدا ہوگی. جتنے لوگ ڈسٹرکٹیو ملیں گے آپ کو، اس میں پیچھے آپ کو ملے گا کہ یہ ویلے زیادہ تھے، ان کو سہولتیں زیادہ مل گئی وقت سے پہلے یا بغیر محنت کے، مال اسباب کی کثرت ہو گئی اور یہ ڈسٹرکٹیو ہو گئے. اب یہ بڑے بڑے بادشاہ جس طرح بنے نا، سورسز بن گئے، جتنی بڑی فوج ہوتی ہے اتنا بدماش ہوتا گیا. وہ ادھر حملہ کرو، ادھر حملہ کرو، اور اپنے مذہب کے نام پہ. مسلمانوں نے بڑا کام کیا ہے، غیر مسلموں نے بھی کیا ہے، ایسے نہیں صرف مسلمانوں نے، سب نے ہی کیا ہے. ہندو کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں لڑائی نہیں تو یہ مہا بھارت تمہارے بنے کری تھی، یہ کوئی باہر سے آ کے کوئی مغل لڑ رہے تھے مہا بھارت میں. یہ کون لڑ رہا تھا؟ یہ تم ہی لڑ رہے تھے، اور بار بار لڑتے رہے، پتہ نہیں کتنے. ہاں جی، یہ اشوک نے جو لڑائیاں کی اور یہ 1,00,000 سے زیادہ بندے مارے، یہ اشوک جو تھا یہ عرب تھا، یہ ترک تھا، افغانی تھا، ابدالی کا چھوٹا بھائی تھا یا بڑا؟ کون تھا؟ اور تمہاری تھا، تم ہو گا. تم کہتے ہو ہم لڑتے نہیں. او بھائی جان، ہر آدمی جسے طاقت کا بخار چڑھ جاتا ہے نا وہ لڑتا ہے. بعد میں توبہ طائب کر لیا اشوک صاحب نے، بعد میں ہو گیا توبہ طائب کر لی. تو ہمارے والے نے بھی جہانگیر نے کر لی تھی یار، عالمگیر نے مرنے کو تو سارے کر لیتے ہیں. شرابیں پی پی کے جب تھک گئے تو انہوں نے کہا توبہ کر لو، مزار بناؤ، دربار بناؤ، اور بعد میں کرتے ہیں. انسان کی زندگی کا اگر مقصد نہ رکھا جائے، وہ کہ چھوٹے موٹے ٹارگٹ سو کالڈ جو ہوتے وہ ایسے ہی رہے گا، لیکن اگر نہ ہو تو یہ ایسے ہی بیکار ہے. اور سب کو ہی اگر ہدایت کی طرف لگا دیا جائے تو ہدایت کا رنگ ختم ہو جائے گا، اس میں بے ہدایتی کے تاثر اور بے ہدایتی کے عنصر پیدا ہونے شروع ہو جائے گا. بات سمجھ رہے آپ؟ ہاں بالکل. یہ یعنی آپ اگر سارے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں سارے، تو آپ پڑھ کے دیکھ لیں. 20 آدمی قرآن شریف پڑھ کے بتا دیں، قرآن شریف میں یہ اعتراض کرنا شروع ہو جائے کہ تیرا تلفظ ٹھیک نہیں، تیری قرأت ٹھیک نہیں، تیرا زیر ٹھیک نہیں، تیری زبر ٹھیک نہیں، تیرا ترجمہ ٹھیک نہیں. اگر آپ دیار غیر میں بیٹھے ہیں جہاں آپ اکیلے قرآن پڑھنے والے ہیں، یا 2 یا 4 یا 6 ہے، آپ مائنورٹی میں ہیں اور پیچھے میجورٹی بہت دوسرے گروہ کے لوگ ہیں، تو کم از کم شکر ادا کیا جائے گا کہیں سے قرآن کی آواز تو آئی، کہیں سے تلاوت کی آواز تو آئی. غلط صحیح تو سوچیں گے نہیں آپ. بات سمجھ میں آپ؟ تو آپ دین پر ہی نئے نئے ایشوز اکٹھے کر لیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رکھا. اب یہ قرآن شریف میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، انسان کو بچنا چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے. بس ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اللہ سے مقابلہ نہیں کرنا، معبود سے مقابلہ نہیں کرنا. آپ کے 4 چبیرے، آپ کے پیچھے جتنے رہبر گزرے ہوں، پیشوا گزرے ہوں، کتابوں کی ریسرچ ہو، جو جس اسکول آف تھاٹ سے آپ ہیں، اگر وہ اللہ کے خلاف کوئی بات ہے، معبود برحق کے خلاف کوئی بات ہے، آپ اسے یکسر چھوڑ دیں. سوچے سمجھے بغیر چھوڑ دیں اس کو. مت سوچیں کہ جی نہیں خیر ہے، یہ تو ہوتا ہے، یہ کرنا بند کر دیں. اگر آپ نے سیدھے راستے میں جانا چھوڑ دیں، باقی سارے راستے چھوڑ دیں، اللہ کا راستہ مت چھوڑیں. اللہ کا راستہ یہ ہے کہ آپ ایک عام آدمی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مانگا، آپ ایک عام آدمی بن کے رہو. تم اچھا بھی کرو گے، تم برا کرو گے، تم نیکیاں کرو گے، تم ثواب کرو گے، تم جنت میں بھی جاؤ گے، تم غلطیاں میں تمہیں سزا بھی دوں گا. بس میں تمہیں ایسا ہی چاہتا ہوں، ایک عام آدمی، اسٹینڈرڈ ورژن. کوئی سپر مین نہیں چاہیے، کوئی سپر مین کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ جی تم سپر مین ہو جاؤ، سارے ہوا میں اڑ کر دکھاؤ. یہ تقاضے تبادل تمہارا اتنا ہو کہ جناب علی بس تم کن فیکون والے ہو جاؤ. یہ کوئی ڈیمانڈ کہیں نہیں آئی. آپ کی محنت ہے، آپ کریں، آپ اپنے اندر من میں ڈوب کر پا جائیں سراغ زندگی، جتنا کرنا کر لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پابند نہیں کیا. اسی لیے عام سی بات
اے ایمان والو تم گھروں کی کسی میں جاؤ گے تو بیٹھو گے کیسے، کھانے کے آداب کیا ہیں، کھڑے ہونے کے آداب کیا ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے برتاؤ کیسے کرو گے، خرید فروخت کیسے کرو گے، بازار جاؤ گے تو لین دین کیسے کرو گے، کاغذ کے اوپر لکھ لیا کرو، گواہ دینے کے لیے آ جایا کرو، گناہ ثواب کی بات، چوری چکاری کے اوپر تعزیرات، عام آدمی کی باتیں قرآن شریف میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، عام آدمی. اب وتولی ان جاءہ الاعمی ہے جی، کہ یہ جو لیڈر بیٹھے ہوئے تھے، ایلڈرز بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بڑی تکلیف ہوئی جب ایک عام سیدھا آدمی آپ کے پاس آیا جو نابینا تھا. یہ بڑے بے چین ہوئے کہ یار یہ لیڈر آ گیا اور ہم بیٹھے ہوئے تھے VVIPs، اور یہ ایک بابا جا نابینا جا یہ کدھر آ گیا، یہ تو ہماری انسلٹ ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھے. تو اس بات پہ یہ بڑے بے چین بے قرار ہوئے. تو آپ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان خبیثوں کو چھوڑ دیں، اس نابینا کو دیکھیں، یہ ہے ایک سیدھا آدمی، یہ ایک عام آدمی ہے، عام دل والا، لیکن مجھے پتا ہے کہ ایمان ہم اس سے چلوائیں گے، دین اس سے چلے گا، ایسے لوگوں سے، عام آدمی سے چلے گا. اس کے لیے کوئی انٹلیکچوئل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی پڑھے لکھے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بہت شین قاف اچھی طرح سے حلق سے نکال رہا ہو اور بڑا کوئی بہت زبردست کمال کرے اور بڑے نئے نئے نقطے نکالے. کوئی کسی نقطے کی ہمیں ضرورت نہیں. ہمیں تم کیا علم بتاؤ گے؟ تم ہمیں وہ بتانا چاہتے ہو جو ہمیں نہیں پتا، تم سمجھتے ہو ہمیں پتہ نہیں، تم بتاؤ گے ہمیں، نئی بات لانا چاہتے ہو یا ہم سے کچھ منوانا چاہتے ہو، تمہیں چاہتے ہو کہ جی نیا قانون تم ہمیں بتاؤ گے، ہم اس پہ عمل کریں، تم معبود کو بتانا چاہتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑا ڈیموٹ کیا ہر جگہ، کہا کہ سیدھا سادہ عام آدمی کا کام ہے، تم عام آدمی ہو جاؤ بس، اور کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں. کوئی کسی لمبی داڑھی کا ذکر قرآن شریف میں کہیں ہے؟ پگڑی کا ذکر آپ مجھے بتا دیں، میں نے تو پڑھا نہیں. بڑی لمبی دستار، بڑے لمبے چوغے کسی مخصوص رنگ کے، یا بڑی لمبی سی داڑھی اور تسبیح پھیر رہا ہو، ان میں سے ایک چیز مجھے بتائیں قرآن شریف میں لکھی ہے؟ تسبیح، ٹوپی، داڑھی، چوغا، آپ مجھے بتائیں کہاں لکھا ہے؟ قرآن شریف میں ایک لفظ ہے اس سے متعلق؟ داڑھی کا ذکر ایک جگہ ہے قرآن شریف میں، ایک جگہ ہے، وہ سفید داڑھی کا ذکر ہے، وہ انبیاء علیہ السلام سے منسوب ہے. انہوں نے کہا میری داڑھی سفید ہے، یعنی وہ اپنی بزرگی کا ذکر کیا انہوں نے، بس ایسی بات ہے اور کچھ نہیں. ہاں وہ آپ کا جسچر ہوتا ہے کہ پروجیکشن اور تصویر کشی ہم نے ایسی کی ہے کہ جو معتبر آدمی ہے وہ داڑھی مونچھ والا ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی سب کی داڑھی تھی، بارش تھے، داڑھی رکھی تھی، ٹھیک ہوگا. میں وہ بھی سن رہا تھا، اچھا یہ غیر مسلموں میں بھی ہے، وہ اوشو کی ایک ویڈیو لگی تھی کلپ، ابھی کل میں دیکھ رہا تھا، وہ گورا ایک انٹرویو لے رہا تھا اس سے، تو گورا کلین شیپ تھا، مونچھیں تھیں اس کی، مونچھیں، اور یہ جو تھا، یہ تو آپ نے دیکھا تصویر دیکھی ہے، وہ داڑھی مونچھ منڈاتا نہیں تھا، وہ اسی طرح جھاڑ جھنگاٹ چھوڑا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کی مونچھیں دیکھ کے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، آپ آدھے مرد نظر آ رہے ہیں مجھے، تو پورے مرد ہو جاؤ، داڑھی بھی چھوڑ دو. کہتا ہے دیکھو داڑھی مونچھ کے بغیر مرد ایسا ہی ہے جیسے ایک عورت داڑھی مونچھ والی ہو. یہ پتہ یہ ہم نے کچھ تصویریں بنائی ہیں، کچھ تصویریں ہمارے اندر ہیں کہ مرد جو ہے وہ داڑھی مونچھ والا ہو اور عورت ہو. وہ کہتے ہیں کہ جی اس لیے بھگوان نے ہمارے منہ پہ نکالی ہے کہ یہ عورت کے بھی نکال سکتا تھا، عورت کے نکال سکتا تھا، نہیں نکالی. مرد کے نکالی اس لیے کہ تم نے یہ بڑھانی ہے، اس کو چھیڑنا نہیں ہے. باہر اپنی اپنی لاجکس ہیں، سب نے نکالی. تو یہ معتبر ہونے کی کچھ نشانیاں ہر عقیدے میں آپ کو مل جاتی ہیں. مسلمانوں میں بھی بہت ہے کہ جی بارش ہو اور وہ ایسے ایک مشت پوری آ جائے اور وہ داڑھی ہو اتنی. عجیب سے سوال جواب ہے، اور وہ بڑے پکے ہیں ہم اس بات پہ. پگڑی ہو، دستار ہو، 27 گنا زیادہ ثواب ہے اس نماز کا. عجیب لوگ ہیں. تو آپ کرتے رہیں، آپ کرتے رہیں، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ڈسٹرکٹیو ہو جائیں گے بہت زیادہ. آپ کسی کام میں لگے رہتے ہیں نا تو آپ میں ڈسٹرکشن، تخریب کاری نہیں آتی. آپ جب ویلے ہوتے ہیں تو آپ میں تخریب پیدا ہوتی ہے. میں بگاڑ کے بناؤں، میں اسے پہلے توڑوں، میں اسے دیکھوں. وہ بچہ نہیں ہوتا، اس میں پوٹینشیل زیادہ ہوتا ہے، چھوٹا. آپ اسے کھلونا لے کر دیں، وہ آپ اسے کہیں یہ بیٹری ہے، یہ سیل ہے، یہ چلاؤ، یہ فرسٹ کلاس چل رہا ہے. نہیں، وہ جیسے ہی ٹائم آپ کو دیکھے نا آئسولیٹ ہوا، وہ پیچ کس لے کے اسے کھولے گا اور اس میں سے وہ سیل نکالے گا یا اس میں سے موٹر نکالے گا، اور موٹر میں ایک اور پنکھا نکال کے نا گھٹیا سے اسے چلا کے دیکھ رہا ہوگا کونے میں بیٹھ کے. جس موٹر سے وہ پوری گاڑی چل رہی تھی وہ گاڑی تباہ کر کے بیٹھ جائے گا. تسلی اسے تب ہوگی جب وہ موٹر کھول کے نکال لے گا، ایک تخریب کرے گا. اس لیے کہ بچہ ہوتا ہے ویلا،
اس نے کھانا ہے، سونا ہے، ہگنا ہے، موتنا ہے، صفائی کوئی اور کرے گا، اس کے نوکر 10 ہیں، ویلا ہے۔ جیسے ہی بچے کو آپ کام میں اسکول تعلیم لگا دیتے ہیں، بیچارے کا وہ پوٹینشیل بھی مارا جاتا ہے۔ ہوم ورک کیا تھا تو نے؟ بچہ جیسے ہی کہے نا ہمیں سیر کرانے لے چلو، باپ پوچھتا ہے میتھ کا کام کیا تھا تو نے؟ میں نہیں، چل دفعہ ہو گیا، میتھ کا کام کرتا ہے۔ بچہ کہے جی میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں کمپیوٹر سائنس میں، ویسا ہو انگلش کا کام کر لیا تو نے؟ بچہ کہتا ہے ہوتے نہیں کہ چل دفعہ ہو، پہلے انگلش کا کام کر، تیرے ٹیسٹ میں کتنے نمبر آئے پتہ ہے تمہیں؟ ابھی بھی صبح تمہاری ٹیچر کا فون آیا تھا۔ بچے کو ڈیموٹ ذلیل کر کے نا گھر کے اندر ہی اس کے جتنی کریٹیوٹی ہے اسے مار دیا جاتا ہے۔ اگر نہ مارا جائے، بچوں کو آپ کھلا چھوڑ دیں کہ اسکول والی ہی نہ جائے اور ریسرچ کرے اپنی، وہ پتہ کیا ریسرچ کرے گا؟ شراب جو ہے نشے کی گالیوں کی ریسرچ کرے گا۔ وہ کون ہوگا جو آئنسٹائن بنے گا بھائی جان؟ کون ہوگا جو جناب کوئی صوفی بزرگ نہیں، وہ چرسی بھگی بنے گا، میجورٹی ایسی بنے گی۔ تو اس لیے آپ کام کرتے رہیں، آپ کچھ نہ کچھ مقصد زندگی کا رکھیں، ٹارگیٹس بنا لیں اور ٹارگیٹس پورے کرتے ہیں، ادھیڑ بن کرتے ہیں۔ کار کیا کر، بیکار نہ کیا کر، بیکار رہے تو پجامہ ادھیڑ کے سیا کر کہ آپ کم از کم ڈسٹرکٹیو تو نہیں ہوں گے، تخریب کاری تو نہیں کریں گے۔ اگر آپ ویلے ہیں تو آپ بے حساب تخریب، بے حساب ڈسٹرکشن سوچیں گے، بے حساب تباہی سوچیں گے۔ میجورٹی، ساروں کی بات نہیں کر رہا، سارے تو نہیں ایسا ہو سکتے نا، سارے ہو سکتا ہے تعمیر کی سوچیں، بہت بہت کم ہوں گے، لیکن تعمیر کی سوچنے والے بھی ہوں گے جو اچھی سوچ رکھیں گے اور کہیں گے کہ جی ہم ایک ایدھی سینٹر بناتے ہیں ٹائپ کا اس کا، اور غریبوں کی مدد، بیواؤں کی، یتیم بچیوں کی شادیاں کروائیں گے۔ اور بھائی جان اس کے لیے آپ کو یا تو ذاتی پیسے چاہیے، پہلی بات، آپ اس کے بغیر تو ایک قدم نہیں چل سکتے، ورنہ آپ کو کسی کے پیسے چاہیے، پیسے تو چاہیے دونوں، یا تو اپنے یا کسی کے۔ آپ اس کے بغیر کر کے دکھائیں، اس کے بغیر، پیسے کے بغیر آپ کارے کر کے دکھائیں، سوشل ورک کر کے دکھا دیں، ویلفیئر ختم ہو جاتی ہے بات بھائی جان، ختم ہو جاتی ہے۔ خود عبدالستار ایدھی جو تھے، یہ ان کا طریقہ رہا ہے، جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کراچی میں، کہ یہ بینچ پہ ادھر ہی سونا، زمین سڑک پہ ہی، اور یہ ایک ہی لباس تھا، وہ ملیشیا کلر کا، اور یہ پیسے نہیں ہوتے تھے تو یہ بھائی بھیک مانگتا تھا بازار میں، بھیک مانگتا، اس لیے یتیم خانے بھرے پڑے تھے، بیوہ عورتیں بیٹھی پڑی تھی، اپنے لیے نہیں لگاتا تھا، اپنی ذات میں، لیکن وہ تو کھائیں گے نا بھائی، 3 ٹائم کھانا ہوتا ہے، بیوہ عورت ہے تو وہ کھانا چھوڑ دیتی ہے، یتیم بچہ کھاتا نہیں کھاتا کیا؟ پتہ ہے یتیم بچے زیادہ کھانا کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی بھوک زیادہ ہو جاتی ہے، وہ ہوکا ہو جاتا ہے بیچاروں کو، انہیں ڈر ہوتا ہے کہ جی اب تو باپ رہی ہے سر پہ، پتہ نہیں آگے ملے گا نہیں ملے گا، ان کی مائیں ان کو کہتی ہے جلدی جلدی کھا لو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ معاف رکھے اس وقت سے، میں نے اپنی آنکھوں سے ایسی دیکھا، بیوائیں نا وہ بیچاریاں وہ ڈر جاتی ہیں اندر سے، اور اپنے بچوں کو ایسی جگہ لے جاتی ہیں جہاں انہیں کھانا پینا اور کپڑا لتا مل جائے، کوئی پیسے ہاتھ میں جیب میں رکھتے ہیں، وہاں زیادہ جاتے ہیں، پیسہ بیچ میں، مین خدا آپ کا پیسہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ چھوٹے موٹے ٹارگیٹ بنا کے مکیں، ورنہ آپ کو پیسے کے پیچھے تو بھاگنا ہے، بڑا اچھا ٹارگیٹ ہے، اچیو کریں، نہیں تو جناب علی ذلیل تو ہو ہی رہے، دونوں میں سے ایک کام دو رہا ہے تو دھونا ہی ایک ٹھیک کام ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بات سمجھ آپ؟ آپ کو تیز دھار چھری کی ضرورت بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی مرہم پٹی کی ہوتی ہے، ان دونوں کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو بہرحال اپنی اپنی سوچ ہے جی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو۔